یہ لانگ مارچ جو کرنے جی لگے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ جس وقت خان صاحب ہمیں بلائیں گے ہم لانگ مارچ میں شمولیت کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ کورٹ ہمیں ریلیف دے گی، اور ہم اس شمولیت کے ساتھ یہ میں یقیناً آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ ہم اپنی بچت کی تیاری کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ صاحب رانا سونل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سامنے تو میں اس کا گریبان پڑھ کے پوچھوں گی تمہارے گھر میں ماں بہنیں ہیں، یہ کرتے ہو تو ماں بہنوں کے ساتھ جو کرتے ہو گھر یہ مارچ کرنے لگے ہیں تو اس کے حوالے سے، اور رانا سونل نے سنا بڑے اس دفعہ بہت زیادہ انتظام وہ کہہ رہے کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں قاتل ہے اور غنڈہ ہے اور وہ 100 بندوں کو مار چکا ہے، لیکن یہ جو عوام ہے یہ 22 کروڑ ہے. پچھلی دفعہ تو چلے ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے ہی بے غیرت ہو جائیں گے کہ عورتوں کے ساتھ وہ حرکت کریں گے جو دنیا میں کبھی نہ ہوئی ہو. اس دفعہ ہم تیار ہیں، ہماری عورتیں بھی تیار ہیں، ہم کمانڈو ایکشن لیں گے اور رانا ثناء اللہ کو اور اس کی پوری ٹیم کو ہم گھسیٹ کے وہ اس کا آج کا جو اس وقت پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ہمارے جو آزادی مارچ کے حوالے سے اس قدر دہشت کریٹ کی گئی ہے ہمارے پیسفل مارچ کے دیکھتے ہوئے کہ ہم نے اسد عمر نے بھی، جیسا آپ کو پتہ ہے سب کو، کہ کورٹ میں انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پیسفل مارچ پورے ملک میں، تو ہمیں اجازت دی جائے اور اس پہ کوئی کسی قسم کی وائلنس نہیں ہونی چاہیے. مگر جو ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے جس طرح کے آرڈرز دیے اور وہ آرڈرز جو کورٹ کے تھے اس کو بھی اس بری طرح سے وائلیشن ہوئی ہے پورے ملک میں کہ انہوں نے جگہ جگہ سے راستے بھی بند کیے، انہوں نے جگہ جگہ سے ہمارے یہ آنسو گیس بھی بچوں پہ پھینکی، جہاں کہ فیملیز ہماری سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھیں صرف اس لیے کہ ہم ملک کو چاہتے تھے کہ اس کو کسی طرح سے جو ابھی تک ہم آزاد نہیں کروا سکے صحیح حقیقی معنوں میں اس کو آزاد کروا سکیں. تو یہ ہمارے جو عوام ہیں ان کا حق جو ہے پیسفل پروسیشن کا وہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن نہیں لیا، اس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یہ چیزیں دیکھنے کے لیے فوری کے فوری فیصلے ہوتے ہیں کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے اور ان کے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا جو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے تو پھر اس پہ ایکشن کس طرح سے لینا ہوتا ہے. یہ چیزیں ڈیلے کی طرف جب چلی جاتی ہیں تو پھر خرابیاں ہو جاتی ہیں. اسی پہ ہم کہیں گے کہ ہمارے کتنے بچے کچھ شہید ہوئے، کچھ کی ابھی میں وزٹ کرنے جا رہی ہوں، اس بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کے گھر جا رہی ہوں. پرسوں میں نے فیصل کے گھر وزٹ کیا، اتنی تکلیف ہوئی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ بچے جنہوں نے خاموشی سے ہم لوگوں نے اسلام آباد پہنچ جانا تھا، جگہ جگہ ہمارے لیے راستے روکے گئے، ہم لوگ خود، میں راوی کے برج کے اوپر 8 گھنٹے کھڑی رہی ہوں، اس کے بعد نکل کے پھر ہمیں کاموکی کی طرف سے آگے سے کوئی راستہ نہیں ملا، پوری فیملیز کو واپس بھیج کے پھر میں نے کاموکی کی طرف منہ کیا کہ شاید میں نکل سکوں. مگر ان لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے، یہ ہمارے ملک میں ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح سے. یہ جو حکومت آئی ہے یہ اس کو سارے کرمنلز ہیں اس کے اندر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ملک کا سوچے. انہوں نے اپنے لیے سوچ کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے اس وقت فیصلے کروانے تھے اپنے بہتری کے لیے وہ نیب میں بھی انہوں نے ساری چینجز کروا دی ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے جو کیا ہے، EVM مشینز کے لیے جو انہوں نے فیصلے کروائے ہیں، یہ سب ملک کے خلاف جا رہے ہیں. میڈم اب جو رانا ثناء نے کہا ہے کہ یہ میں اب اس سے بھی زیادہ اور سختی کروں گا جب یہ مارچ، اس کے حوالے سے کیا ہم نے انتظامات کیے؟ انتظامات تو جی اب ہم کم کر کے پوری طرح سے نکلیں گے نا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. پہلے ہم نے یہی سوچا تھا کہ کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا اور ہمیں آرام سے ہم لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. مگر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اب ہم اپنی پوری تیاری سے نکلیں گے اور ہم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ کیا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اس نے نہ بچے دیکھنے ہیں، نہ کوئی خواتین دیکھنی ہے، نہ کوئی بزرگ دیکھنے ہیں. اس نے وہ کچھ کرنا ہے جو حد سے گزر کے وہ کر سکے گا. ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو میڈم، بہت شکریہ.